انشاءاللہ یہ پورا سال یا مالی سال جو ہے ہم سرپلس پہ اس کو مکمل کریں گے. اس میں ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس کا خاص طور پہ $3.1 بلین از اے بگ جمپ, اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے از کلوز ٹو $400 ملین. امپورٹس بڑی ہیں تقریباً 12% سے ٹو 11.7% ٹو بی پریسائز. اس میں آئل کا کمپوننٹ کم ہے. نان آئل امپورٹس آر آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول وے وی ور بیک ان 22 اور بفور دا کرائسس. اب اس میں جو مشینری کی امپورٹ بڑی ہے 16.5% سے, ٹرانسپورٹ میں 26% سے بڑی ہے, اور چونکہ کاٹن کی کراپ کم ہوئی تو اس میں کاٹن میں یہ امپورٹ کی گئی ہے. لیکن مشینری اور ٹرانسپورٹ میں اس کو بڑا اچھا اندیہ سمجھتا ہوں ان ٹرمز آف ہاؤ it will help both the agriculture and the industrial discussion as we go forward. Remittances, like inflation, has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 بلین سے تجاوز کر گئیں, 31% انکریز ایئر آن ایئر, اور $4.1 بلین تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری ون کہ یہی ریمیٹنس کا جو نمبر ہے آج سے 2 سال پہلے 27 بلین تھا. سو اٹس بین اے $10 بلین ڈیلٹا اوور دا لاسٹ 2 years ان ٹرمز آف ریمیٹنسز, اور یہ انڈر PRI ہے. میں بار بار یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو at times we do not mention it, and it's very very critical that we mention کہ جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, because that is investment and lifestyle led. It's a different segment of our پاکستانی ڈائسپورا, ہمارے جو بھائی اور بہن جو اہل توفیق ہیں اور اہل ثروت ہیں, کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو, because it's, as I said, it's investment and lifestyle led, and it's now crossed over $10 بلین, اور 8,14,000 اکاؤنٹس اس سلسلے میں کھل چکے ہیں. یہ جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو at times we forget about the Roshan digital account, which is also playing a very very important role in terms of how we take our Pakistani diaspora اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو ان کی contribution ہے to Pakistan. So I wanted to mention that. اب آگے چلیں جی. In terms of fiscal discipline and revenue reforms, 26% ہمارا اضافہ ہوا جولائی ٹو مے in terms of our revenue collection, and this is on the back of close to 30% growth in revenues last fiscal year. اور اس میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں, ڈیپننگ بھی ہوئی ہے اور ایکسپینڈنگ بھی ہوئی ہے ان ٹرمز آف دا ٹیکس بیس. اور کل بھی میں بجٹ کی تقریر میں اس پہ تھوڑا سا اور ذکر کروں گا, اور انشاءاللہ پرسوں جب ہم ملیں گے اس پہ اور بھی ہم فردر بات کریں گے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپینڈ کیا گیا نیٹ کو کہ نہیں ایکسپینڈ کیا گیا یا انہی سے واپس مانگا گیا. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ریٹیل کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, 492,577, 74% additional retail registrations in the last fiscal year. اور ڈیٹ مینجمنٹ پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, لیکن جو ہم نے کوئی عملی اقدام اٹھائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹ کو, لوکل ڈیٹ کو 1 ٹریلین روپیز وی باٹ بیک ڈیٹ, اور اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی جو قیمت ہے اور جو اس کا جو مارک اپ کی مد میں رقم جاتی ہے اس کو کم کیا جائے. But it was also a signal to the banking system that the government is not a desperate borrower anymore. We will borrow, but we will borrow at our terms. And it's about time that you start lending to the private sector. اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ابھی اور بہت اس میں آگے جانا ہے, پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ میں جانا ہے, لیکن یہ بینکوں کو بہت ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا کہ یہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کی بات ہوتی ہے یہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ گوئنگ بیک اینڈ لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, اور اس میں جو انکریز ہوا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں.
اسی طرح جو ہماری شفٹ ہے ٹو اسلامک اسپیشلی اراؤنڈ سکوکس اینڈ لانگ ٹرم ڈیٹ، ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی ہم نے 66% سے انکریز کی ہے تاکہ جو ری فائنینسنگ رسک ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ چونکہ بنچنگ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف میچورٹیز کہ اس کو کم کیا جائے۔ اور پھر میں نے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کی ہے تاکہ ہم اس کو 65% پہ رکھیں اور اس کو بتدریج کم لے کے جائیں۔ اور یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہے، انشاءاللہ ہم جب اگلے سال کی بات کریں گے تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کیپ آن سیئنگ کریٹنگ دا بیٹا، بیکاز اف یو اگر پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے اسی طرح ڈیٹ سروسنگ نیچے جا رہی ہے تو اس میں ہمیں الفا کریٹ کرنا ہے، ہمیں لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز لے کر آنی ہے۔ اس کے لیے ہم جو ڈیٹ مینجمنٹ آفس ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی ٹریڈز کر سکیں، کیونکہ دیکھیں جہاں سے بھی ہمیں 10 بلین 15 بلین 20 بلین 100 بلین جہاں بھی بچتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں اس کو پھر ہم ان جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں، ویدر اٹس آن دا سوشل سیکٹر سائڈ اور ان دا ڈیولپمنٹ سائڈ۔ تو میرا بڑا فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں ان ٹرمز آف گیٹنگ آر ڈیٹ مینجمنٹ آفس ریسٹرکچرڈ اینڈ ری آرگنائزڈ اراؤنڈ دا گلوبل اسٹینڈرڈس۔ اب تھوڑا سا سیکٹورل کی بات کرتے ہیں جی، انڈسٹری سروسز اینڈ ایگریکلچر۔